عذابات قبر پہ بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گے، صحیح ترین حدیثیں نبی کریم نے بتایا کہ بالکل عذابات قبر ہوتے ہیں. لیکن یہ میں یہاں پہ ضمن میں علمی بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ عذابات قبر اکثر کفار کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں. یہ مطلب بعض اوقات ہم بیان کرتے ہوئے خصوصاً تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے والے عام حضرات بھی اس بات میں تمیز نہیں کر پاتے کہ یہ جو میں عذاب قبر بیان کر رہا ہوں یہ کافر کے لیے بیان ہوا تھا یا مسلمان کے لیے. تو خود میں نے بارہا سماعت کیا کہ جو کافر کے لیے مخصوص عذاب ہے وہ مسلمان کے لیے بیان کر دیا جاتا ہے اور اس سے مسلمان کو ڈرایا جاتا ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ کافر کے لیے بیان کر کے ترغیباً مسلمان کو بھی ڈرائیں، اس میں آ رہی نہیں. لیکن یہ کہنا کہ دیکھو اگر تم ایسا کرو گے تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. وہ کافر کے ساتھ مخصوص عذاب ہوتا ہے، لیکن بہرحال عذاب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. لیکن بات یہ جی ہاں یہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہاں یہ بھی دیکھیں بات وہی ہے کہ عقل کے ذریعے تو ہم کسی چیز کو نہیں جان سکتے. یہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ جو قبور کے پاس سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا خچر مبارک تھوڑا سا بد کا، تو آپ نے شاید فرمایا کہ ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. میں بال اختصار عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم نے ایک ٹہنی توڑی، اس کے دو ٹکڑے کیے اور وہ ٹہنیاں دونوں قبور پہ لگائیں اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا ایک اور کالر کو بھی شامل کیے لیتے ہیں آخر میں پروگرام کے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یوسف میمن صاحب سے ماں کے حوالے سے جو کلام ہے وہ ضرور سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جنید بھائی لاہور سائمہ بات کر رہی ہوں. جی سر. اور آپ کے تمام مہمانوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ کا جو مذہبی سیٹ اپ ہے بہت دل کے جو اثر رکھنے والے قلوب ہیں ان کے دلوں پر میرا خیال ہے یہ چیز بہت اثر کرے گی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جن کے دل پہ اثر نہیں ہوتا اللہ کرے ان کے دل پہ بھی اثر ہو. بھائی میرا مفتی صاحب سے دو سوالات ہیں. جی. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ جنت المعلا میں اور جنت البقیع میں مدفن جو لوگ ہیں کیا ان کے لیے بخشش کے پروانے کنفرم ہیں؟ کیا ان کے لیے جنت کی گارنٹی ہے کہ وہ اگر مدفن ہے تو جنت یقینی ہے؟ اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ دجال اور قیامت میرے لیے بھی بہت دور ہے تو کیا اس کے لیے یہ بات سوچی ہے کہیں جا سکتی ہے کہ اس کے لیے قیامت اسی رات ہے جس رات اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی؟ ایسی سوچ رکھنا درست ہے؟ آپ کا بہت شکریہ. آپ نے کال کی. مفتی صاحب بہت مختصر وقت ہے، بقیع اور مالا کے بارے میں کیا کروں گا کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو ان قبرستان میں مدفون ہوگا ضرور مغفرت شدہ ہوگا. بلکہ نبی کریم نے شاید فرمایا کہ مدینہ جو ہے وہ گندگی کو دور کر دیتا ہے کہ کسی منافق کو اپنے اندر نہیں رہنے دے گا. لہٰذا فقہاء نے شاید فرمایا کہ اگر بالفرض کوئی کافر کافر تو خیر اب داخلہ ممنوع ہے، تو منافق کوئی مرے گا، ان گستاخ رسول ہے غلط عقیدے والا، اس کو دفن بھی کر دیا گیا تو اس کی قبر کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. لہٰذا مطلقاً مدفون کے لیے مغفرت کا وعدہ نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ جنت البقیع میں قیامت تک باقی رہا، جو جنت المعلا میں قیامت تک باقی رہا وہ ضرور مغفور ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولن زیارت کرنے والے میں شامل. لیکن اس کو تو ظاہر ہے پھر ہم وہ گارنٹی تو دے نہیں سکتے کہ چونکہ اندر کے معاملات تو ہمیں پتہ نہیں لگتے نا کہ وہ تو پھر سب کو باہر نکال دیا جائے گا. اب جو باقی بچے گا وہ مطلب جو لوگ بقی مانگتے ہیں خدا کے گناہ گار ہو نہیں وہ اچھا مانگنا اچھا ہے، لیکن ظاہر ہے اگر گناہوں کا پوٹلا پیچھے ہے گناہوں کا پوٹلا ایک الگ چیز ہے اور عقائد کی خرابی ایک الگ چیز ہے. گناہوں کا پوٹلا معاف ہو سکتا ہے، عقائد کی خرابی کے ساتھ کوئی مرا تو پھر مغفرت کے دروازے سے. اور کوئی اگر شخص یہ کہے کہ جی مطلب میں گناہ کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن قیامت بہت دور ہے، دجال بہت دور ہے، ابھی چھوڑیے جن تمام باتوں کو. نہیں بالکل غلط ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر سے متضاد چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت سے فراغت پاتے تھے تو فوراً تیمم فرما لیا کرتے تھے. صحابہ کرام عرض کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو بالکل قریب ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہو سکتے میں وہاں تک نہ پہنچ پاؤں. تو وہ نبی ہونے کے باوجود اپنی موت کے وقت معلوم ہونے کے باوجود بذریعہ وحی الہی اس کے باوجود ہمیں یہ سوچ دے رہے ہیں کہ اپنی موت کو بھی قریب سمجھو، قیامت کو بھی قریب سمجھو. یہ سوچ مناسب. بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ اس پروگرام میں تشریف لائے اور ضرور آخر میں انشاءاللہ آپ سے کلام سنیں گے. ناظرین آخر میں خصوصی دعا جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کروائیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو قبرستان میں اس وقت ہم موجود ہیں مختلف قبریں آپ کو ناظرین نظر آ رہی ہوں گی، کچھ بہت ہی جس کے اندر نقش و نگار ہوئے ہوں گے اور کچھ یہ بتا رہی ہوں گی کہ صرف اور صرف مٹی موجود ہے. ایک بات ناظرین آخر میں عرض کروں گا، شاید وہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. خلیفہ ہارون رشید شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور عرض کی کہ اے ولی وقت مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. فرمایا کہ کیا نصیحت کروں تجھے؟
عرض کیا کہ کچھ بھی نصیحت فرمائیے. کہا کہ خلیفہ تیرے پاس بہت مال ہے, بہت دولت ہے, فرض کر کے تو اگر صحرا میں جا رہا ہے اور اس وقت پیاس شدت کی تجھے لگے اور اس وقت عالم یہ ہو کہ موت تیرے گلے کو آنے لگے اور کوئی شخص آ کر تجھ سے یہ کہے کہ میں ایک گھونٹ پانی آپ کو پلاؤں گا لیکن اس کے بدلے میں آپ کی آدھی سلطنت آپ سے لے لوں گا, کیا کرے گا؟ کہا کہ میں اس ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا. فرمایا کہ خلیفہ فرض کر کے اس پانی کو پینے کے بعد حاجت محسوس ہو لیکن حاجت رفع نہ ہو رہی ہو اور اس وقت کوئی طبیب آ کے تجھ سے یہ کہے کہ میں آپ کا علاج کر دوں گا لیکن آپ کی بچی کچھ ہی آدھی سلطنت بھی آپ سے لے لوں گا, اس وقت تو کیا کرے گا؟ کہا کہ میں اس کے بدلے میں اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا. تو فرمایا کہ بس اے خلیفہ اپنی حقیقت اور حیثیت کو سمجھ لے کہ انسان کی اوقات فقط اتنی ہے کہ وہ ایک گھونٹ پانی کو پی لے اور ایک گھونٹ پانی کو نکال دے. اس کے باوجود ناظرین ہم اس حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے اور اس حیثیت کو سمجھنا نہیں چاہتے, اس اہمیت کو سمجھنا نہیں چاہتے, اس بات کو نہیں سمجھنا چاہتے کہ ہمارا اصل مقام, اصل ٹھکانہ یہ قبریں ہی ہے ناظرین, یہ قبرستان ہی ہے جہاں پر اس وقت ہم بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں. آج 15 شعبان المعظم ہے. بس آخری میں صرف اتنا عرض کروں گا, اس رات اپنی مغفرت کی, اپنی بخشش کی دعا کریں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جب ہمارا جنازہ اٹھے اور ہمیں لین میں اتارا جائے اور ہمارے عزیز و اقارب چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. یوسف بھائی آپ سے میں ملتمس ہوں اور ماں کے حوالے سے کلام جو ہے جب جب موت جب جب تب تھوڑا سا جب جب روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں چوٹ لگتی ہمارے اور چلاتی ہمارے چوٹ لگتی ہمارے اور چلاتی ہمارے کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر کب ضرورت ہو بچے کو اتنا سوچ کر جاتی اور جاتی کب کب تھوڑا سا جب جب کسی ہے حسرت خود تو بوسی جاتا حسرت خود تو بوسی جاتا بچوں کو پہنا
بچوں کو سب کو دے دی ہے اور خود غموں کی دھوپ میں سب کو دے دی ہے اور خود غموں کی دھوپ میں شکریہ کبھی شکریہ ناظرین، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس وقت اس موقع پہ کہ جہاں منادی پکار رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلبگار ہو، تو آئیے مفتی صاحب کے ساتھ مل کر اجتماعی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے اس رات کی فضیلت کے ذریعے سے ہم پر اپنا خصوصی کرم کریں۔